بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ عزیز دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ باجماعت ادا کرنے کی اور خطبہ سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اسے قبول بھی فرما لے اور باقی مادہ جو زندگی ہے اس کو اپنے طاعت کے، نیکی کے، مرضی والے کاموں میں گزارنے کی، صرف کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جو خطائیں اور لغزشیں ہو جائیں ان کی اصلاح کی بھی توفیق دے اور ان کو معاف بھی فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یا دین اسلام پر صحیح طریقے سے زندگی گزارنا اسلام کے مطابق، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی واقع ہوتی ہے، ایک چینج آتا ہے، بہت بڑا انقلاب۔ جنہوں نے سچی محبت کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہوئی تھی، سچے جانشین تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایک دو نہیں، 1.25 لاکھ تاروں کا ایک جھرمٹ تھا جن سے ساری کائنات روشن تھی، ساری کائنات جگمگا رہی تھی جن کے وجود سے، اور انہی تاروں میں سے ایک چمکتا اور دمکتا ہوا تارہ تھا جس کا نام تھا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگ تمنا کرو۔ کیا کرو؟ تمنا کرو، آرزو کرو۔ تو سب نے تمنا کی۔ کسی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسا بڑا سا گھر ہو جس میں سونے اور چاندی بھرے ہوئے ہوں اور ہم ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انفاق کریں، اور اس طریقے سے اللہ سے ہم قریب ہو جائیں۔ مختلف لوگوں نے تمنائیں کی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے کیا تمنا کی ہے؟ کہہ رہے بتائیے یا امیر المؤمنین۔ کہہ رہے میں نے یہ تمنا کی ہے کہ مجھے ایک ایسا بھرا ہوا گھر مل جائے جس میں ابو عبیدہ جیسے لوگ ہوں۔ غور کیجئے، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسا گھر مل جائے جس میں ابو عبیدہ جیسے لوگ بھرے ہوئے ہوں بہت سارے، اور میں ان سے دین کا کام لوں، دین کی تبلیغ کا، اسلام کی تبلیغ کا، دین کو پھیلانے کا کام کروں۔ تو یہ وہ مقام تھا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولین اسلام لانے والوں میں سے تھے، اسلام لانے کے فوراً بعد جن چند لوگوں کے پاس گئے تھے ان میں حضرت ابو عبیدہ بھی تھے، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو گویا کہ والسابقون الاولون جو ذکر ہے نا کہ سب سے اولین، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں جن کا نام آتا ہے ان میں حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو آیا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو بعض روایتیں آتی ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ویسے تو تمام صحابہ کے لیے ہے لیکن اس کا ایک پس منظر ہے جس پر انشاءاللہ میں گفتگو بعد میں کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کی جو تعریف ہوئی، جنگ بدر کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہنی جو خود ہوتی ہے دشمن سے اور وار سے بچنے کے لیے جو چیز پہنی جاتی تھی، آج تو وہ زمانہ نہیں ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود پہنے ہوئے تھے، تو دشمن کی وار سے اس کی کڑیاں جو ہوتی تھی، کڑی ہوتی تھی تیلی ٹائپ کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ 2 گھس گئیں۔ تو صحابہ کرام دوڑے، ان میں سب سے آگے جو رہنے والے تھے حضرت ابو عبیدہ تھے، اور ان سے جب ہاتھ سے نہ نکلا تو انہوں نے دانت سے پکڑ کے، یہ ثنایا دانت سے پکڑ کے کھینچا،
تو اس میں آپ کا دانت بھی شہید ہو گیا، آپ کا دانت بھی ٹوٹ گیا حضرت ابو عبیدہ کا۔ تو پھر دوسری ایک وہ باقی تھی تیلی، اس کو نکالنے کے لیے دوسرا دانت استعمال کیا اور دونوں دانت بھی ٹوٹ گئے اس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور فرمایا کہ نعم الرجل ابو عبیدہ، کیا ہی خوب آدمی ہے ابو عبیدہ، کتنا اچھا آدمی ہے ابو عبیدہ۔ اور آپ کے اخلاق اور آپ کی جو بہترین خصوصیات تھیں حضرت ابو عبیدہ کی رضی اللہ عنہ، ان کے لیے ایک بہت اہم چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، 9 ہجری کا واقعہ ہے، نجران کا وفد آتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں میں سے کوئی ایک امین امانت دار آدمی جو ہمارے ہاں جا کے دین کی تبلیغ کرے، لوگوں کو دین سکھائے، اسلام سکھائے، کوئی ایک آدمی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا، اور فرمایا کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ ہے۔ امین کس کو کہتے ہیں؟ امین العام کس کو کہتے ہیں؟ جو جنرل سیکریٹری ہوتا ہے کسی بھی بڑے ادارے کا، قوم کا یا کسی جماعت کا، امین العام کہتے ہیں۔ یعنی سیکنڈ نمبر پہ سب سے بڑا مقام اس کا ہوتا ہے، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور لوگ اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا کہ اگر میرے بعد کوئی اس ذمہ داری کو، میرے کاموں کو سنبھال سکتا ہے تو میرا امین العام جو ہے، میرا جو سیکریٹری ہے، جنرل سیکریٹری اس امت کا، وہ کون ہے؟ امین هذه الامہ ابو عبیدہ، ابو عبیدہ ہے۔ یہ بہت بڑی پوسٹ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ امین الامہ یا جنرل سیکریٹری کسی عام آدمی کو تو نہیں بنایا جائے گا نا، جس کے اوپر مکمل اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا، دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ان کے اندر وہ خصوصیات ہوں گی، تب تو امین بنایا جائے گا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر میں جاتے، کسی کو اپنا جانشین بناتے نا، کسی کے حوالے اپنے کاموں کو کر کے جاتے، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ، کہ اگر کسی کو اپنا جانشین بنانا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اپنا جانشین بناتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو بکر کو۔ تو کہا گیا، پوچھا گیا کہ ثم من، اس کے بعد کس کو؟ اگر ابو بکر نہ ہوئے تو پھر کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثم من، تو کہا ابو عبیدہ، تیسرے نمبر پہ ابو عبیدہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں کی جانشینی سونپ کے جاتے تھے حضرت ابو عبیدہ کو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مدینے میں جب یہ لوگ آئے، اسٹیٹ قائم ہو گئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو جتنے بھی اہم کام ہوتے تھے حضرت ابو عبیدہ کے حوالے کیے جاتے تھے، اور ہر طرح کے کام آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے۔ جنگ احد کا معاملہ آپ دیکھیے، میں نے ابھی جنگ بدر کا ذکر کیا۔ جنگ احد میں ایک چھوٹی سی افراتفری پھیل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹولی کو حکم دیا کہ یہاں سے تم لوگ مت ٹلنا، تم کو چیل کوے ہی نوچ کیوں نہ نوچ ڈالے، تم کو اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے حفاظت کے لیے، کیونکہ خطرہ تھا کہ اگر یہاں سے لوگ ہٹ جائیں گے تو پیچھے سے دشمن آ کے حملہ کر دیں گے۔ تو جیتی جتائی جنگ تھی اچھی خاصی، اس میں ایک افراتفری مچ گئی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس وقت، اجتہادی غلطی ہم صحابہ کرام کی کہیں گے، انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، سارے دشمن لوٹ چکے ہیں، جو زخمی پڑے ہوئے ہیں، چلو اب مال غنیمت جمع کیا جائے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے آئے، لیکن اللہ کے رسول نے منع کیا تھا۔ اب ہوا کیا نتیجہ؟ خالد بن ولید کو راستہ خالی دکھا۔ اب وہاں سے انہوں نے، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے حضرت خالد ابن ولید، وہاں سے انہوں نے حملہ کیا، اور پھر جیتی ہوئی جو جنگ تھی وہ گویا کہ وقتی طور سے اس کو نقصان ہوا اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہاں پہ جو افراتفری کا معاملہ تھا، جو ڈٹے رہے ثابت قدمی کے ساتھ ان صحابہ کرام میں، وہ بھی حضرت ابو عبیدہ تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہاں پہ ہم جا نہیں سکتے، اس چیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد جو صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری میں، سن 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1300-1400 لوگوں کا، مسلمانوں کا قافلہ ساتھ میں گیا عمرے کے لیے، تو وہاں والوں نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ آپ اگلی بار آئیے گا۔ تو اس موقع پر بھی جن لوگوں نے بیعت کی تھی، جس کو ہم بیعت رضوان کے نام سے جانتے ہیں،
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت تحت الشجرہ بھی کہتے ہیں، بیعت رضوان بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس میں بھی جو شامل تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاتح یرموک کہے جاتے ہیں. صرف 60 فوج ان کے پاس، 60 لوگ، 60، اور سامنے کتنی ہیں؟ 60,000. تو جب وہاں دشمنوں کے سامنے گئے تو اس نے پوچھا کہ بھائی تم مذاق کر رہے ہو، تم جنگ کرنے آئے ہو ہم سے؟ کہنے لگے تم پریشان نہ ہو، ہمارا ایک جو ہوگا تمہارے 1,000 کے برابر ہوگا. تو اس لحاظ سے 60,000 کا مقابلہ انہوں نے کیا اور بہترین فتح حاصل ہوئی. اور اسی طریقے سے بیت المقدس کی فتح ہے. بہت بڑے بڑے کارنامے ان کے ہیں. اور اس میں ان کی جو تاریخ ہے، ان کی جو سیرت ہے، اس میں جو ہمیں سب سے اہم پہلو نظر آتا ہے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے نتیجے میں ساری محبتیں کنارے. قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ایسا قطعی نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں ایمان بھی ہو، اللہ کے رسول کی محبت بھی ہو، اور ان لوگوں کے لیے بھی محبت ہو جو اللہ کے دشمن ہوں، اللہ کے رسول سے محبت نہ کرتے ہوں. آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتا. ایک ہی دل میں محبت اور نفرت جمع نہیں ہو سکتی. ایک ہی دل میں اگر آپ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اپنے دشمن سے محبت نہیں ہو سکتی. ایک دل میں آپ کی اپنی ذات کی محبت اور آپ کا دشمن ہو اس سے بھی آپ محبت کر سکتے ہیں کیا؟ یہ لاجک نہیں کہتی. اگر ہمیں اسلام سے سچی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، اسلام کے سچے پیروکار ہیں، تو اسلام کے جو دشمن ہیں، نبی کے جو دشمن ہیں، جو گستاخ ہیں، ہمیں ان کی محبت یا ان سے دوستی ہمارے دل میں نہیں پیدا ہو سکتی، ان سے تعلق نہیں پیدا ہو سکتا. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اسلام نہیں چاہتا. آپ کو اختیار ہے، آپ ایمان پہ رہو یا مت رہو. اسلام کوئی زبردستی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں. لیکن یہ جو منافقت کا عمل ہے یہ انتہائی غیر اخلاقی عمل ہے کہ آپ کہیں کہ ہم سچے مومن بھی ہیں، نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اسلام کے دشمنوں سے بھی آپ کے ناطے ہیں، سارے تعلقات آپ کے پینگے پڑ رہی ہیں. تو یہاں پہ جو ہمیں آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے جو خاندانی لوگ تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے باپ کا قتل کیا جنگ بدر میں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا. حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا. حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کے اوپر تلوار سونت لی. حضرت علی ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت عبیدہ بن الحارث ہیں، جنہوں نے عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، ولید بن عقبہ، یہ سب قریبی رشتہ دار تھے ان لوگوں کے، اور انہوں نے ان تمام سے جنگ کی. جب بدر کے قیدی آئے تو یہ ہوا کہ ان سے فدیہ لیا جائے یا ان سے کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، چھوڑا تو نہیں جا سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، اس وقت مشورہ دیا تھا کہ ان تمام کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ قوم کے سرغنہ ہیں، یہ پھر سر اٹھائیں گے، تو ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن کیسے قتل کریں گے؟ حضرت عمر نے کیا کہا کہ ہم میں سے جو قریبی لوگ ہیں، ہمارے جو دشمن قید ہو کے آئے ہیں، وہ ان کو مارے. یہ نہیں کہ الٹا، جو جتنا قریبی ہوگا وہ اس کو مارے گا. کیا پتہ چلتا ہے ہم کو یہاں سے؟ ہم کو یہاں سے پتہ چلتا ہے اس واقعے سے یا اس آیت سے کہ ہمیں اگر نبی سے سچی محبت ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، اور ہمارے دل میں غیر ایمان والے سے وہ محبت نہیں ہونی چاہیے. کہ ایک انسانی تعلق الگ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دشمنی اتار لو سب سے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں ولایت، سچی محبت، دلی لگاؤ جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہونا چاہیے. دوست اور دشمن، ایمان والا اور غیر ایمان والا اگر آپ کے سامنے آ جائے تو لاکھ آپ کو غیر ایمان والے سے دنیاوی فائدہ کیوں نہ ہو، آپ کو ساتھ کس کا دینا ہے؟ مسلمان کا، ایمان والے کا. سورہ
روم الف لام میم غلبت الروم جب نازل ہوئی، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ جو اہل کتاب ہیں وہ غالب ہو گئے، مغلوب ہو گئے، لیکن ان قریب کیا ہے، رومی غالب آئیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے نہیں، ایرانیوں سے غالب نہیں آ سکتے۔ ایرانی کون تھے؟ آتش پرست تھے، مشرک تھے، اور رومی جو تھے وہ عیسائی تھے۔ تو حضرت ابو بکر سے بحث ہو گئی، کس سے؟ مشرکین مکہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایرانی جیتیں گے۔ حضرت ابو بکر نے نہیں کہا نہیں، رومی جیتیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اب شرط لگ گئی۔ کتنے کی شرط لگی؟ 10 اونٹ کی، کہ اگر رومی جیت گئے تو تم دینا، اور ایرانی جیت گئے تو ہم دیں گے۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول کے پاس گیا، اللہ کے رسول نے سنا اور کہا ابو بکر تم کو 100 اونٹ کی شرط لگانی چاہیے تھی۔ پوچھا کیوں؟ کہنے دیکھو اصول سمجھو، ہم سے ایمان کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے جو قریب ہوگا اس سے ہمارا ویسے ہی تعلق ہونا چاہیے۔ گرچہ عیسائی تھے، وہ اہل ایمان نہیں تھے، نبی پر ایمان نہیں تھا ان کا، لیکن آسمانی مذہب کے پیروکار تھے، رسولوں کو مانتے تھے وہ۔ تو جو مشرک ہے، خالص آگ پوج رہا ہے، بتوں کو پوج رہا ہے، اس کے مقابلے میں تو جو اہل کتاب ہے، آسمانی مذہب کو ماننے والا آدمی ہے، وہ زیادہ قریب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو 100 اونٹ کی شرط لگانی چاہیے تھی۔ وجہ کیا بتائی؟ یہ بتائیے۔ تو ہمارا معیار بھی، ہمیں اپنا معیار طے کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا لیول طے کرنا چاہیے کہ ہمارا لیول کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے، ہمارے دل میں محبت کس کی ہے۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کے مخالف سے محبت ہماری نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی معاملات ہیں، ضروریات ہیں، اس کو ہم پوری کر سکتے ہیں، لیکن جو دلی لگاؤ ہے، تعلق ہے، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنی ان جو چمکتے اور دمکتے تارے ہیں، صحابہ کرام جن کو ہم کہتے ہیں، ہمیں ان کی تاریخ پڑھنا چاہیے۔ ایک ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے پوری کائنات روشن تھی، ہمیں ان سے تشبہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہم تشبہ غیر اللہ کی اختیار کرتے ہیں، فلاں ہیرو کی طرح ہم بن جائیں، فلاں کی طرح بن جائیں ہم۔ کسی نے خوب کہا کہ فَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ، کہ اگر تم ان کے جیسے نہیں ہو تو کم سے کم مشابہت اختیار کرو۔ نہیں بن سکتے ان کی طرح ہم، بہت مشکل ہے، لیکن جتنا ہو سکے ان سے مشابہت تو اختیار کرو۔ وَإِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ، کیونکہ مشابہت اختیار کرنا، نقل کرنا بڑوں کی، بزرگوں کی، یہ بھی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ہمیں ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو، صحابہ کی سچی محبت پیدا ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہم بن جائیں، اور ہم سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔